کہ کیا ان کو زکوٰۃ فطرہ یا پھر خیرات دینا ٹھیک رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگ بھکاری بن جائیں، مانگیں۔ میرا اسلام دینے کا درس دیتا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں آیا کہ راہ خدا میں خرچ کرو، اللہ کے نام پہ دو، کہیں قرآن کے اندر یہ نہیں آیا کہ تم لو، بلکہ لینے سے منع فرمایا، ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر میں نے پڑھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چادر ہے۔ فرمایا اس کو بیچ دو، اور وہ بیچ کے پیسے لایا تو نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ کلہاڑی خریدو۔ وہ کلہاڑی خریدی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اندر لکڑی کا دستہ ٹھوک کر دیا، فرمایا جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں آ کے بیچو، شہر میں بیچو، تو یہ کام کرو اور رزق حلال کماؤ۔ آج یہ جو ہمارے بھکاری بن گئے ہیں، ہماری ریاست کہاں گئی ہے؟ ہمارے ریاستی ادارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ قانون کیوں نہیں بناتے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے زکوٰۃ فطرے کا، وہ یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور فطرہ ماہ رمضان کے اندر ہوتا ہے، اس کا تو اطلاق انہی پر ہوگا جو مستحق ہیں۔ اگر وہ مستحق نہیں ہیں، فقیر کو، مسکین کو، یہ لوگ جو چوراہوں میں، سگنل میں، سڑکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، میرے نزدیک یہ مستحق نہیں ہیں، نہ یہ فقیر ہیں نہ یہ مسکین ہیں۔ ان کے اوپر فقراء کا، مساکین کا اطلاق نہیں ہوتا، لہذا ان کو دینا منع ہے۔ اب پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ معاف کر دو، یہ جملہ بھی درست نہیں ہے، معاف کرنا بھی نہیں چاہیے، بس ہاتھ کا اشارہ کہہ دو، اس کا ارادہ یہی ہو کہ ہماری جان چھوڑ دو۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاف کرو، یہ کچھ لفظ زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آگے جو ہے وہ مانگنے والے وہ زیادہ بھرم کرتے ہیں۔ میں مفتم یہی کہنا چاہتی کہ وہ جیسے ایک شاعری نے بھی کہا نا کہ بد دعائیں دینے پہ آ جاتے ہیں۔ خیر وہ بد دعائیں بھی ان کی نہیں لگتی ہیں، کیونکہ وہ تو یہی عادی پروفیشنل لوگ ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کا کام بھی یہ۔ بلکہ اب تو میرا خیال ہے کہ فیصل بھی آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے باقاعدہ اب ٹھیکے چل رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ ایک ان کا بڑا ہوتا ہے، سرغنہ ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہوتا ہے، وہ بچوں کو معذور کر کے، کچھ کو مصنوعی اندھا نبینا بنا کے آ کے سڑکوں پہ، چوراہوں پہ بٹھاتے ہیں، شام کو پھر گاڑیاں بھر کے واپس لے جاتے ہیں، جھگیوں میں، جھوپڑیوں میں، جہاں ان کے گھر ہوتے ہیں وہاں رکھتے ہیں۔ وہاں یہ جو مال غنیمت ہے، معاف کیجئے گا، غنیمت کا تو بہت بڑا درجہ مقام ہے، یہ جو مال جمع کرتے ہیں پھر وہاں پہ ان کی تقسیم ہوتی ہے، پھر دوسرے دن پھر بٹھاتے ہیں، اور ان مانگنے والوں کو رپورٹ یہ آتی ہے ہمارے پاس، جب ہم لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ اجرت پہ رکھا جاتا ہے، دہاڑی دی جاتی ہے۔ جب ایسے لوگوں دہاڑی دی جاتی ہو تو ان کو نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہ فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اس میں نا ایک اور پہلو یہ بھی، جیسے کہ خود بھی بتا رہے تھے، کہ معاشرتی اقدار اور خاص طور پہ جو سرپرست اعلیٰ ہیں، ہمارے جو حکام ہیں، وہ اس کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ شہر کراچی میں تو باضابطہ باقی پورے پاکستان سے رخ کیا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں میں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ان کے بچے ہوتے بھی ہیں نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کو بے ہوش کر کے جو ہے وہ گود میں رکھ کے وہ معذور بھی کر دیتی ہیں، معذور کرتے ہیں، بازو توڑ دیتے ہیں، ہاتھ توڑ دیتے ہیں، اس طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کوئی ایسا کیس بھی آیا تھا کہ بچے اغوا ہو رہے تھے، اور وہ اغوا اسی لیے کیے جا رہے تھے تاکہ آگے وہ بھکاری مافیا کو بیچ دیے جائیں، اور پھر وہ اپنا سلسلہ اس طرح سے چلائیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے بچوں کو اپنے امان میں رکھے۔ اور ایک اور چیز مفتی صاحب آپ بھی ایگری کریں گے کہ ان لوگوں نے ایریاز ڈیوائیڈ کیے ہوتے ہیں کہ جی یہ میرا علاقہ ہے اور اس علاقے میں تم نے نہیں آنا، یہ تمہارا علاقہ ہے، اس علاقے میں نہیں آنا، باقاعدہ جھگڑا ہوتا ہے۔ بالکل بیٹی مہک، میں بالکل اتفاق کروں گا آپ کی بات سے، یہ ایسے ہی ہے، انہوں نے ایریاز تقسیم کیے ہوئے ہیں، اور جو زیادہ اچھے ایریا ہوتے ہیں جہاں پیسہ اچھا ملتا ہے وہاں ٹھیکیدار بھی پروفیشنل اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان بڑے بڑے بھکاریوں کو جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان بھکاری تعلیم یافتہ بھکاریوں کو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ اس چرنگی میں بیٹھیں گے، یہاں پیسہ مال اتنا آتا ہے۔ یہ رپورٹیں آتی رہتی ہیں، لوگ مدارس کا رخ کرتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے، ان چیزوں کے، تو ہمارے پاس بھی یہ رپورٹیں آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بہت
بہت بڑا ظلم ہے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ان کو پکڑے نہ، ان کو سزا دیں۔ اگر سزا مل جائے گی تو لوگ عبرت پکڑیں گے، جرائم رک جائیں گے۔ جرائم روکنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ بر وقت ان کو سزا دو۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہم سزائیں نہیں دیتے، ہم پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، سزا اس لیے نہیں دیتے کیونکہ کسی ایک بڑے کا ہاتھ ان پہ ہوتا ہے، وہ ایک جو چین چلتی آ رہی ہے، وہ کسی ان کی کمر پہ کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے، وہ تھپکی ملتی رہتی ہے، اس لیے یہ کاروبار چل رہا ہے۔ اور کاش کہ یہ جمہوریت ہو جاتی جس جمہوریت کو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے یا یہ چیزوں ہیں، یہ جو وڈیرانہ سسٹم ہے، یہ جو ظالمانہ نظام ہے، اگر ہم اس کے دلدل سے نکل آئیں، یہ جو بڑے سرپرستی کرتے گناہوں کی، جرائم کی، خدا راٹے وہ جرائم کی یہ سرپرستی کرنا چھوڑ دیں۔